ایران کا آبنائے ہرمز میں فوجی مشقوں کا اعلان۔ آبنائے ہرمز کے قریب فضائی حدود کے لیے نوٹم جاری۔ 27 سے 29 جنوری تک فوجی مشقیں جاری رہیں گی۔ یہ نوٹم میں بتایا گیا ہے زمین سے 25,000 فٹ کی بلندی تک فضائی حدود محدود اور خطرناک قرار۔ آپ کو آگاہ کر رہے ہیں اس اہم خبر سے۔ ایران کا آبنائے ہرمز میں فوجی مشقوں کا اعلان۔ آبنائے ہرمز کے قریب فضائی حدود کے لیے نوٹم جاری۔ فوجی مشقیں 27 سے 29 جنوری تک جاری رہیں گی۔ زمین سے 25,000 فٹ کی بلندی تک فضائی حدود محدود اور خطرناک قرار۔ ایران کا آبنائے ہرمز میں فوجی مشقوں کا اعلان۔ آبنائے ہرمز کے قریب فضائی حدود کے لیے نوٹم جاری۔ نوٹم میں کہا گیا ہے کہ فوجی مشقیں 27 سے 29 جنوری تک جاری رہیں گی۔ زمین سے 25,000 فٹ کی بلندی تک فضائی حدود محدود اور خطرناک قرار۔ ایران کا آبنائے ہرمز میں فوجی مشقوں کا اعلان۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ آبنائے ہرمز کے قریب فضائی حدود کے لیے نوٹم جاری۔ فوجی مشقیں 27 سے 29 جنوری تک جاری رہیں گی۔ زمین سے 25,000 فٹ کی بلندی تک فضائی حدود محدود اور خطرناک قرار۔ بلیٹن میں سب سے پہلے ذکر شدید برفباری کا، جہاں خیبر کے تیرہ باغ مرکز میں برف کا تودہ موت بن کر آ گرا۔ ایک ہی خاندان کے کئی افراد ملبے میں دب گئے۔ زخمی ہونے والوں میں خاتون اور بچے بھی شامل ہیں۔ تازہ ترین اپڈیٹس لیتے ہیں سما کے نمائندے ساجد علی سے۔ جی ساجد، اپڈیٹ کیجیے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، یہ ضلع خیبر کے دور افتادہ علاقے تیرہ بار باغ میں برفانی تودہ گرنے سے ایک ہی خاندان کے کئی افراد جو ہے وہ ملبے تلے دب گئے ہیں۔ ریسکیو آپریشن اور مقامی افراد نے وہاں پر آپریشن کر کے 3 جو افراد ہیں جن میں 2 بچے اور ایک خاتون شامل ہے وہ زخمی ہو چکے ہیں، جن کو پشاور کے اسپتالوں کو منتقل کیا جا رہا ہے، جبکہ ریسکیو آپریشن تاحال جاری ہے۔ وہاں پر تیرہ جو ہے وہ پہاڑی علاقہ ہے جہاں پر برفباری جو ہے وہ صبح سے جاری ہے۔ ریسکیو آپریشن ابھی تک جاری ہے اور یہ ریسکیو ذرائع کہہ رہے کہ 2-3 افراد اور بھی زخمی ہیں جن کو نکالا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ دوسری جانب سوات کے بالائی علاقوں میں بھی برفباری کا سلسلہ جاری ہے۔ مالم جبہ اور مہوڈن میں اب تک 1.5 سے 2 فٹ تک برف پڑ چکی ہے۔ پارہ -60 ڈگری تک گر گیا۔ تحصیل مٹا اور دیگر علاقوں میں بھی سڑکیں بند ہونے سے آمدورفت میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ تازہ ترین صورتحال بتا رہے ہیں سید شہاب الدین۔ جی شہاب۔ سوات کے بالائی علاقوں میں وقفے سے برف باری کا سلسلہ جاری ہے۔ وادی مالم جبہ میں اب تک 2 فٹ تک برف باری ریکارڈ کی جا چکی ہے۔ مہوڈن اور تراب کے علاقوں میں بھی 1.5 فٹ تک برف باری ہو چکی ہے، جبکہ وادی کالام میں 7 انچ تک برف باری ریکارڈ کی جا چکی ہے۔ ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہے۔ سردی کی شدت میں مزید اضافہ ہو گیا ہے اور درجہ حرارت -7 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا گیا ہے۔ بالائی علاقوں میں سڑکیں بھی بند ہیں اور لوگوں کو آمدورفت میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ دوسری جانب اگر سیاحوں کی بات کی جائے تو وادی کالام، مالم جبہ اور دیگر بالائی علاقوں میں سیاح آ رہے ہیں، وہ انجوائے کر رہے ہیں۔ تاہم انتظامیہ کی جانب سے انہیں بھی یہ ہدایات دی جا رہی ہے کہ وہ سنو چین کے ذریعے ہی سفر کرے، کیونکہ سنو چین کے بغیر گاڑی پھسلنے کا خطرہ ہوتا ہے تو انہیں مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے۔ تو سیاح پہنچ رہے ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں، اور موسم کا حال بتانے والے کہتے ہیں کہ برف باری اور بارش کا یہ سلسلہ آئندہ 1 ہفتے تک وقفے سے جاری رہے گا۔ بہت شکریہ آپ کا۔ ملک بھر میں شدید سردی کی لہر، گلگت بلتستان سے آزاد کشمیر تک ہر طرف برف ہی برف۔ اسکردو میں برف باری سے زمینی رابطے منقطع ہو گئے، ٹرانسپورٹ بھی بند۔ گلگت اور اسکردو کے لیے فلائٹس منسوخ ہو گئیں۔ خیبر پختونخوا میں شوگرہ میں 1 فٹ، کاغان میں 1.5 فٹ کے قریب برف پڑ چکی ہے۔ بلوچستان میں بھی چمن، مستونگ اور قلات میں برف پڑی ہے۔ ملک کے شمالی اور بالائی علاقوں میں سردی جوبن پر، گلگت بلتستان کے تمام اضلاع برف باری کی لپیٹ میں۔ غزر اور ہنزا میں ہر طرف سفیدی سے منظر حسین ہو گیا۔ ہنزا اور نگر میں 3 انچ تک برف۔ گلگت اور اسکردو کے لیے فلائٹس منسوخ ہو گئیں۔ وادی نیلم کے پہاڑوں پر برف باری سے قدرتی حسن نکھر گیا۔ وادی لیپا، باغ، پونچھ اور حویلی کے بالائی علاقوں میں برف باری۔ پیر چناسی، سری کوٹ، مکڑا اور گنجا پہاڑ پر بھی برف باری ہوئی۔ خیبر پختونخوا کے
کے مختلف علاقوں میں شدید ٹھنڈ برقرار ہے۔ دیر کے میدانی علاقوں میں بارش ہوئی اور لواری، کمراٹ، ڈوگدرا، براول اور زخنا میں برف باری ہوئی۔ بٹگرام میں موسم سرما کی دوسری برف باری ہوئی۔ شوگران میں 1 فٹ، کاغان میں 1.5 فٹ کے قریب برف پڑ چکی۔ پاکستان بہت خوبصورت ہے اور یہاں پر لوگوں کو آنا چاہیے اور اپنا ونٹرس انجوائے کرنا چاہیے، خاص طور پر کراچی والوں کو۔ بلوچستان بھی شدید موسم کی زد میں، چمن، مستونگ اور قلات میں بارش اور برف باری ریکارڈ کی گئی۔ بلوچستان میں 2 روز سے جاری برف باری تھم گئی۔ صرف مقامی ہی نہیں بلکہ دیگر حصوں سے آنے والے سیاح بھی خوب لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ رات میں ہی نکل گئے یہاں آنے کے لیے اور ابھی آج صبح پہنچ گئے۔ بہت مزہ آ رہا ہے، بچوں کو لے کے اسی لیے نکل جاتے ہیں کہ یہ قریب ہے، کراچی والوں کے لیے کوئٹہ زیادہ قریب ہے تو اس لیے یہاں آ جاتے ہیں جلدی۔ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے، بہت ایکسائٹمنٹ فیل ہو رہی ہے کیونکہ یہاں پہ ہم جو ہے نا ہر سال آتے ہیں تو جو ہے مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے، بچوں کے لیے بھی جو ہے نا انجوائمنٹ ہے۔ بہت زیادہ ہم لوگ اس بار انجوائے کر رہے ہیں، اچھا موسم ہے، سب آ رہے ہیں، جھیل میں بہت رش ہے۔ یہ بہت اللہ کا بڑا نعمت ہے کہ یہ کئی سالوں کے بعد یہ نا برفباری ہو رہی ہے، ہم لوگ بہت انجوائے کر رہے ہیں، اس میں ہم لگے ہوئے ہیں، کل 2 دن سے ہم گھوم رہے ہیں۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں شدید برفانی موسم میں پاک فوج امدادی سرگرمیوں میں مصروف۔ زیارت، بولان، جوب، قلعہ سیف اللہ، خوجک ٹاپ اور مسلم باغ سمیت کئی علاقوں میں کنٹرول سینٹرز قائم کر دیے۔ متاثرین کو خوراک، طبی امداد اور دیگر بنیادی ضروریات بھی فراہم کی جا رہی ہیں۔ ضلع کرم میں شدید بارشوں اور غیر معمولی برف باری کے دوران سیکیورٹی فورسز کی امدادی اور ریسکیو کارروائیاں جاری۔ تمام متاثرہ سڑکوں کو مکمل طور پر بحال کر دیا گیا۔ فوجی جوانوں نے شاہراہوں سے برف ہٹا کر تمام پھنسے مسافروں اور گاڑیوں کو بحفاظت محفوظ مقامات پر منتقل کیا۔ وادی تیرا میں بھی پاک فوج کے جوان امدادی سرگرمیوں میں مصروف ہیں۔ موسمی تبدیلیوں کے سنگین اثرات، پہاڑوں پر برفانی طوفان تو صحرا میں پانی کا بحران۔ چولستان میں بارش برسے عرصہ گزر گیا، ٹوبے خشک ہونے لگے، لوگوں کی مال مویشیوں کے ساتھ نقل مکانی۔ فروری تا مناسب بارشیں نہ ہونے پر قدرتی چراگاہیں شدید متاثر ہو سکتی ہیں۔ سرائی ٹوبوں کا تقریباً 80% پانی ختم ہو چکا ہے، جبکہ متعدد ٹوبے بالکل خشک ہو چکے ہیں۔ وادی تیرا میں کوئی آپریشن نہیں ہو رہا، وفاق نے کے پی حکومت کے الزامات مسترد کر دیے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے واضح کر دیا کہ وادی تیرا سے ہونے والی نقل مکانی برف باری کا نتیجہ ہے، یہ ہر سال ہوتی ہے، اس کا آپریشن سے کوئی لینا دینا نہیں۔ خیبر پختونخوا حکومت اپنی ناکامی کا ملبہ وفاق پر نہ ڈالے۔ وزیر دفاع نے علاقے میں کالعدم ٹی ٹی پی کے 500 کے قریب افراد کی موجودگی کی تصدیق کر دی۔ کہا نقل مکانی کرنے والوں کو معاوضہ بھی دیا جاتا ہے۔ 4 ارب روپے مختص کیے گئے۔ سانحہ گل پلازا کی عدالتی تحقیقات کے مطالبے پر ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی آمنے سامنے۔ سندھ اسمبلی میں ہنگامہ، اپوزیشن لیڈر نے کہا مردوں پر سیاست کون کر رہا ہے۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الانجار غصے میں آ گئے، خبردار کر دیا، لیکن جوڈیشل انکوائری کرائی جائے گی یا نہیں اس کا جواب نہیں دیا۔ جب تک اس پہ ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشل انکوائری نہیں ہوگی لوگوں کو سیٹسفیکشن نہیں ملے گا۔ آپ کہتے ہو ہم اس پہ سیاست کر رہے ہیں نا، آپ ہماری سیاست ختم کر دیں جناب۔ یہ پچھلے 3 دنوں سے یہی تقریر کر رہے ہیں، نہیں بات یہ ہے، ہمیں سننے کا ان کو حوصلہ نہیں ہے۔ آپ ہماری سیاست سنیں ختم کر دیں جناب، آپ ہمیں سنیں، یہ سننے کو تیار نہیں ہے۔ دیکھیں انڈسپلن بات نہ کریں آپ لوگ، بات ہماری سنیں، ہمیں پراپر طریقے، جیسے اگر پیچھے سے بولیں گے تو اور بھی بولنے والے پھر معاملہ خراب ہوگا۔ یہ جو کہہ رہے ہیں نا بالکل سزا ملے گی، آر جے مال والے میں سے کس کو سزا دے دی بھائی اس موجودہ حکومت نے؟ ان کی کسی بات پہ کوئی بھروسہ نہیں ہے، کوئی بات پہ بھروسہ نہیں ہے۔ آپ مردوں پہ سیاست کر رہے ہیں۔ دیکھیں تلخی پیدا نہ کریں، اسمبلی کا ایک اچھا ماحول چل رہا ہے، اس کو کنٹینیو کرنے کے لیے حکومت کو ہماری بات ماننی پڑے گی۔ جو آج کراچی کے ان معصوم لوگوں کے دعوے دار بن رہے، انہوں نے جو اس کراچی کے ساتھ حشر کیا ہوا کسی سے بھولا ہوا نہیں ہے سر۔ جس طریقے سے اس شہر میں خون کی ہولیاں انہوں نے کھیلی ہوئی وہ کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ جس طریقے سے لوگوں کو چن چن کے یہاں مارا گیا وہ کسی کو چھپا ہوا نہیں ہے، تو یہ ہمیں ڈکٹیشن نہ دے۔ سانحہ گل پلازا اب تک 74 اموات کی تصدیق ہو چکی۔ جاں بحق افراد کی شناخت کا عمل جاری۔ 48 سیمپلز میں 16 لاشوں اور باقیات کے ڈی این اے سے شناخت ہوئی، ایک ڈی این اے کا ریفرنس سیمپل موجود نہیں۔ خیبر پختونخوا سے 2 افراد کے لواحقین کا حکام سے رابطہ۔ ایس بی سی اے ٹیم کی جانب سے عمارت کا معائنہ مکمل ہونے کے بعد مسمار کرنے کا عمل شروع ہوگا۔ آگ لگی یا لگائی گئی، وزیر اعلیٰ سندھ کی سربراہی میں سب کمیٹی قائم۔ کمیٹی انکوائری رپورٹ کا جائزہ لینے کے بعد کارروائی کا فیصلہ کرے گی۔
वजीर आला पंजाब ने सूबे के 9 डिवीजन्स के 1197 मकामात पर वाटर हाइड्रेंट्स नस्ब करने और रेस्क्यू 1112 में नया फायर इंस्पेक्टोरेट यूनिट कायम करने का फैसला कर लिया। मरियम नवाज ने कहा, होटल सानहे में जाँ बहक होने वाले अफराद को 1 करोड़ रुपए फीकस ज़रतलाफी अदा करेंगे।